بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا محمد ادرکنی یا محمد ادرکنی یا محمد ادرکنی۔ رحمت العالمین کے سلسلے میں چند گزارشات پیش خدمت ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ یہ شعر بہت پرانا ہے۔ جب میں 5ویں جماعت میں تھا تو ہم لوگ یہ نعت پڑھا کرتے تھے جمعے اور 2-3 تھی۔ چونکہ میری آواز ذرا معقول تھی اس لیے یہ بوجھ مجھ پہ زیادہ پڑا تھا۔ بعد میں ایک اور لڑکا میرے ساتھ آ گیا تو ہم دونوں مل کے پڑھتے تھے۔ ایئرپورٹ کراچی کے ساتھ ایک اسکول تھا، اب کوئی نام ہوا مسلم ماڈل، ایسا کوئی نام ہو جو بھی تھا، بہرحال اس میں ہم پڑھتے تھے۔ تو جب میں بڑا ہوا تو میں اس پہ سوچتا رہا کہ مراد غریبوں کی برلانے والا۔ تو انہیں نے جو بھی جذبات میں لکھا، جن صاحب نے یہ لکھا، مجھے یاد تھا پہلے نام، اب نہیں یاد ہے۔ وہ پوری کائنات کے رحمت العالمین تھے۔ اس شعر میں ان کو محدود کر دیا۔ یقیناً جس نے یہ شعر کہا، یہ نعت کہی، بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن وہ اتنا عقل و شعور والا نہیں تھا یا معلومات نہیں تھی۔ اللہ رحمت العالمین بھی ہے اور رب العالمین بھی ہے، لیکن اس نے یہ مخصوص لقب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر لیا۔ اسی لیے جب آپ کی یہ معراج کا زمانہ آتا ہے تو ہم سارے مسلمانوں کو ان کی پیدائش کی مبارک دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت عالیہ میں رحمت العالمین کی آمد کے سلسلے میں مبارک قبول ہو۔ امام الانبیاء ہیں، وہ رحمت العالمین ہیں۔ اللہ مولا ہے، وہ کہتا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر۔ اور حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جن جن کا مولا ہوں ان کا علی مولا ہے۔ اب کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق پڑتا۔ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے، تو کیا اللہ نہیں ہے؟ اور اس نے قرآن میں کہا ہے کہ پوری کائنات منکر ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم سب لوگ جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، جس مذہب پہ، جس مسلک پہ چل رہے ہو، مرنے کے بعد میرے پاس آؤ گے۔ اتنی قدرت کسی کے پاس ہے نہیں ہے۔ اور اس نے، آپ ذرا اندازہ لگائیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و طہارت کا، کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ رحمت العالمین ہے، اور میں اور میرے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ایمان والوں کا لفظ استعمال کیا، ایمان والوں تم بھی بھیجا کرو درود۔ اور ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، شاید میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ تمہارے دل میں ابھی ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا، تم تو نام کے مسلمان ہو۔ تو ہم ایکچولی نام کے مسلمان ہیں۔ ایکسکیوز می، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارا کون سا عمل ہے جو اللہ اور رسول کے مطابق ہے؟
ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جس کو نبی کہہ دیں ان کی اطاعت کرو۔ اب نبی کے توسط سے یا ان کے ذریعے یا ان کے لیے لاکھوں حدیثیں گھڑی ہوئی بنائی گئی ہیں کہ یہ بھی شامل تھے، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے وہ فرمایا۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور کریم الیکشن کے ذریعے تشریف لائے تھے دنیا میں، سب کو خوش کرنا ہے، جیسا کہ آج کل کے سیاستدان ہیں، سب کے لیے اچھی باتیں کرنی ہیں، سب کو اچھا کہنا ہے، سب کو بہت محب وطن کہنا ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ لیکن آج الیکشن کا دن ہے، آنے والا ہے اس وقت امریکہ میں 7 بجے، اور پتہ نہیں کن کن چور اچکوں کو بنایا جائے گا، اور وہ ہمارے لیے کیا مزید پریشانیاں، دکھ اور غم لے کے آئیں گے۔ جو نمایاں ایکٹر ہیں اس الیکشن کے، وہ سارے کے سارے بدنام زمانہ ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کبھی پلاؤ کی پلیٹ کے لیے، کبھی زردہ پلاؤ کے لیے، کبھی حلوہ مانڈے کے لیے، کہیں ناشتے کے لیے اپنا ایمان بیچ کے نعرے لگاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ بزنس ہے۔ یہ بزنس یہ ہے کہ جی ہمیں 1000 بندے چاہیے جو صرف نعرے مارے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے پیسے طے ہو گئے، اور ایک ایک ورکر کو جو بھی پیسے دینا ہو، اسی صورت سے گروپس ہیں۔ یہ سب سے بڑی بزنس ہے پاکستان میں۔ جیسے رمضان میں یہ فقیر امپورٹ کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ ایریا سے، وہ سارا پیسہ جو کلیکٹ ہوتا ہے وہ بانٹا جاتا ہے۔ اس میں جو ورکر ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، جو مختلف آوازیں نکالتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، یقیناً ان میں وہ بھی ہوں گے جو واقعی مستحق ہیں، لیکن ان کی کون پوچھتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی گریبانوں میں منہ ڈالیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس ایمان ہے، نہ کردار ہے، نہ ہمارے کیا نام ہے قول و اقرار کا کوئی بھروسہ ہے۔ ہم کتنے بد کردار لوگ ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں دن رات، ہم اپنے وعدے کا لحاظ نہیں رکھتے، ہم کیا نام ہے لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے مال کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو زمینوں سے نکال دیتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال کے قبضہ کر لیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں تو عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، بات بات پہ غصہ کر کے ان کو طلاقیں دے دیتے ہیں، ان کے کسی حقوق کا خیال نہیں ہے، بچے ہیں تو وہ چھین لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان سب کی آہ جو لگتی ہے تو ہمارا ملک دیکھیں، ٹکے کا ملک نہیں ہے ہمارا، بیرون ملک میں کوئی عزت نہیں، اور جو پاکستانی ہیں ان کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ جائیں کہیں اور آپ کہیں ہمیں امریکن سٹیزن، لوگوں کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ پوری گورنمنٹ اس کے پیچھے، اگر ہم نے اس کو کچھ کیا وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم جا کے کہتے ہیں ہم پاکستان میں، وہ تو کہتے چور ہیں، اور وہ جو سربراہ ہے نون لیگ ہے ان کے بارے میں تو جہاں جاتے ہیں گلی گلی یہ شور ہے، شریف نواز چور ہے۔ پھر زرداری ایک نمبر کا وہ چکا آدمی، کتنا وہ خبیث انسان ہے، وہ خرید و فروخت کرتا ہے، کرسیاں خریدتا اور بیچتا ہے۔ اور اسی صورت سے اور ہیں جماعت اسلامی کے لوگ جن کا کوئی کردار نہیں، کسی سیاستدان کا پاکستان میں کردار ہے، جو 5-6 ہیں، 10%، 20%، ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ وہ جب منہ کھولتے ہیں تو ان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ تو جو چرب زبان ہے،
جو بکواس اچھی کر لیتے ہیں وہ لیڈر بھی بن جاتے ہیں، اور بعض وقت کامیاب بن جاتے ہیں، لیکن اخیر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا ان کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری امیدیں وابستہ ہیں پیسے سے، روپے ڈالر سے، کرسی سے، پوزیشن سے۔ کس کی کہاں کرسی ہے اور کیا پوزیشن ہے، کس کی کہاں وہ ہے، کیا نام ہے، پہنچ ہے، تو اس کا عہدہ کیا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، نہ ہمارے پاس کردار ہے، نہ گفتار ہے، نہ رفتار ہے، نہ علم ہے، نہ طریقہ ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ ہنر ہے کوئی۔ ہم بھیک پہ اپنا سارا کاروبار رکھے ہوئے ہیں۔ میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا ایک لیڈر کا، وہ پوری کیا نام ہے برادری ہی چور ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ بن جائے گی، کیا نام ہے، الیکشن ختم ہو جائے گا، گورنمنٹ فارم ہوگی، ہمیں فوراً IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ دیکھیے کتنے بڑے ارادے ہیں، کتنے مضبوط ارادے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا نہیں ہم پہلے بڑی کوشش کریں گے، اگرچہ کوئی کوشش نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہر آدمی جو پاکستان میں جس کے پاس عہدہ کہتا ہے یہ عہدے تو آتے جاتے رہے، اس وقت مجھے موقع ملا میں لوٹ لوں۔ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ اتنا عظیم انسان پوری کائنات میں اس جیسا انسان نہیں، اللہ کا سب سے بڑا نمائندہ جس پر قرآن اترا، جس کی ویلیو ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے رسول میں نے تمہاری محبت میں یہ سارا جہان بنا دیا، اور اسی جہان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ کتنا ظلم ہوا، اور آج بھی ان پہ یہ مولوی خدا ان کو غرق کرے، لعنت ان کے اوپر، برے برے الزامات لگاتے ہیں۔ رسول کی اولاد کو معاویہ کی اولاد نے قتل کر دیا، پورے خاندان کو ختم کر دیا، امام حسن سے ان کی وزارت چھین لی۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، ان کو کہا کہ اگر مجھے خلافت نہیں واپس کی تو میں پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ تمہارے ہر دوست کو آپ نے فوراً مشورہ کیا اور کہا کہ یہ لو، بس کسی کو قتل نہ کرنا، کسی کو، اس نے کہا تھا دوستوں یاروں کو بھی میں قتل کر دوں گا۔ اس نے ایسی میعاد رکھی کہ آج تک کرسی کے پیچھے قتل و غارت ہی ہوتا ہے۔ ابھی الیکشن کا رزلٹ نہیں آیا، وہی چور اچک کے مال دے کے، مال لے کے، دھمکیاں دے کے، دھمکیاں لے کے، انہی خبیثوں کو، بغیرتوں کو، لعنتیوں کو یہ الیکشن ملے گا، لیکن گورنمنٹ چلے گی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کو، میرا بھی تجربہ ہے، میں نے امریکہ کے تقریباً کوئی 6 الیکشن دیکھے ہیں۔ کوئی بات ہی کہنے کی نہیں ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ بھائی جب تم تھے تو تم نے کیا کیا؟ وہ ہمیشہ دوسری پارٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بربادی ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ تو یہ باتیں آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، ہر آدمی نے کہی فلاں فلاں، میں نے بھی کہہ دی، لیکن ہم نبی کی امت ہوتے ہوئے ہمارا کردار اتنا گھٹیا ہو، اتنا ہم ذلیل ہوں، اتنا ہماری نہ زبان میں کیا نام ہے جان ہے، نہ اس کی پاسداری میں کوئی فرق ہے، ہم بس ایک چیز کے پیچھے لگے ہیں، دولت، شہرت اور عورت۔ یہ ہماری 3 جو ہے ٹاپ پرائرٹیز ہیں، اس میں کوئی کردار کا لینا دینا نہیں ہے۔
کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ آج ننگانیت ہمارے ہاں عام ہے، عورتیں کپڑے اتار رہی ہیں، لوز کپڑے پہن رہی ہیں، شارٹ کپڑے پہن رہی ہیں، شراب عام ہے، جوا عام ہے، اور کلبوں میں گھروں میں ناچ گانا ڈانس بیہودہ ہو رہے ہیں، انڈین فلمیں چل رہی ہیں جہاں بیہودگی آسمان پہ ہے، لیکن وہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی فلم دیکھی ہے جس میں کپڑے اترے ہوئے ہیں ہیروئن کے، تو اپنے سر پہ لے کے نہیں ہوگا، یہ ان کا کام ہی یہی ہے، یہ پیسے لے کے یہ رول ادا کرتے ہیں۔ اور جب وہ نجی محفل میں ان کے ایکٹر ایکٹریس جو بھی آتے ہیں وہ نارمل کپڑوں میں آتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ فلاں فلم میں آپ کے کپڑے اترے، انہوں نے کہا یہ وہ اس کی ڈیمانڈ تھی۔ تو ہم کب مذہبی بنیں گے کہ ہم اپنے نبی کو ہمارا وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے ملجا اور ماوا ہوں، ہم انہی کی بات کریں، انہی کے پیچھے چلیں، انہی کا طرز طریقہ۔ آپ نے فرمایا جب جا رہے تھے اس دنیا سے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، گراں قدر، نمبر 1 قرآن کی طرف اشارہ کیا، قرآن، اور دوسرا میرے اہل بیت۔ نہ ہم نے قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو پکڑا، ہم پیروں مریدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، اور وہ جو مینجمنٹ ہے وہ انہی چادروں کو دوبارہ واپس کر کے بیچتی ہے۔ یہ کاروبار جا رہا، دیغیں چڑھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فقیری لباس پہن لو، کوٹ ٹائی میں چلے جاؤ، کچھ نہیں ہونے کا۔ اگر پیسے سے اس قدر محبت ہے تو محنت کرے، کوئی ہنر سیکھے۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہنر سیکھے، نہ گورنمنٹ آپ کو پیسہ دے گی نہ آپ کے گھر والے پیسہ دیں گے، دوست یار تو آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اس دنیا میں آئے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سے میری گزارش ہے ہاتھ باندھ کر کے کہ خدا را اپنا طرز طریقہ بدلے، کسی کی پارٹی میں نہ جائے، کوئی پارٹی نہ جوائن کرے، اسلامی پارٹی جو آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں اس پہ عمل کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دکھ نہ دے، کسی کو غم نہ دے، کسی کا مال نہ چھینے، کسی کے بچوں کو نہ اٹھائے، نہ کسی کی کیا نام ہے کو بلیک میل کرے، بچیوں پہ رحم کرے۔ ننھی ننھی بچیاں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان سے منہ کالا کرتے ہیں۔ لعنت ہے اس قوم پہ، اور لعنت ہے ان مولویوں پہ، اور لعنت ہے ان لیڈروں کو۔ اللہ ان تینوں قوموں کو اس دنیا سے اٹھا لے ذلیل و خوار کر کے، کیونکہ یہ معاشرے کے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ حافظ۔